السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ جی سورہ بقرہ کی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیسکس، جو آپ دیکھو گے نا کہ بیسک جو پورا قرآن آپ پر اس پر بیس کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوائنٹس پہلی رکوع میں سورہ بقرہ کی ہم کو پہلے سے اس کی ایکسپلینیشن دے دی۔ جیسے ایک بک ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو ویسے بھی ریڈ کرتے ہو، کوئی بک لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے اچھے رائٹر ہیں اور باقی سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ جو پہلی جو پیج ہوتا ہے نا، اس میں سمری کر کے پوری سٹوری کو بتا دیا جاتا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں نا، جو بنیادی اصول ہیں نا، جس پر ہمارے ایمان کو بیس ہونا چاہیے اور جس طریقے سے اسی ایمان پر بیس ہو کر ہم کو زندگی گزارنی چاہیے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے۔ یہاں پر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم کو وہ سارے پوائنٹس بتا دیے جس پر یہ پورا قرآن بیس کرتا ہے، جس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے سارے اصول کہ ہم مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے سارے اصول اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دے دیے ہیں۔ تو دیکھیں آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سمجھنے والا اور بہترین سمجھانے والا بنائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے تو دیکھیں کوئی ترجمے آج تک ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، اور ہمارا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ بھی ان آیتوں پہ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ کہ جو ہم کو مشکلات میں ڈالیں ہیں، متشابہ آیتیں کہلاتی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس توجہ رکھنے پر ہماری ملحوظ رکھیں، توجہ اس بات پر کہ جو کہ احکامات ہیں اور جس پر زندگی گزارتے ہوئے انشاءاللہ میں اور آپ جب اللہ سے ملاقات کریں انشاءاللہ تو ہم کامیاب انسان کے روپ میں اللہ سے ملاقات کریں۔ تو بیسک جو یہاں پر آ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک، فی ہی اس کتاب میں۔ اب دیکھیں پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا جو مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کرنا ہے کبھی بھی، یعنی یہ کتاب میں شک یہ کرنا کہ اس میں پوری چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، بعد کے جو نبی ہیں انہوں نے آ کر بتائی، یا کچھ چیزیں نہیں ہیں تو وہ صحابہ نے چینج کر دی، تو کچھ چیزیں یہ ہیں تو انہوں نے چینج کر دی، تو وہ اصول یوں نہیں ہے، اس کو یہاں سے سمجھا جائے گا، نبی نے چینج کر دی، تو یہ سب شک کی بنیاد پر آتا ہے۔ یہ ایک وہ ٹھوس کتاب ہے جس میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں اور ہم کو کسی اور بک کا ذکر نہیں نظر آ رہا کہ جس سے پتہ چلے کہ کسی اور بک سے بھی قیامت کے دن کوئی سوال ہونے والا ہے۔ یہ وہ واحد بک ہے جو پوری قرآن سے مجھے مل رہا ہے، آپ کو اگر نہیں مل رہا اور کوئی اور چیز آپ کو مل رہی ہے تو ضرور بتائیے۔ لیکن جہاں بھی قومیں برباد ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ اس لیے برباد ہوئیں کہ یہ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، یہ ہماری آیاتوں کو ٹھکراتی تھی، یہ ہماری آیتوں کی کیا بولنا چاہیے کہ مخالفت کرتی تھی۔ تو آیتیں تو قرآن کے علاوہ کسی اور بک کی تو کوئی بھی بات کو آیتیں تو نہیں کہا جاتا نا، آج بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے آیتوں سے ہی قیامت کے دن سوال ہوگا، اور آیتیں اس کتاب میں ہیں۔ تو اس کتاب میں اتنا پکا ہم کو یقین ہونا چاہیے نا کہ اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی بات آتی ہے نا، میں اس کو اللہ کی بات نہیں مان سکتی۔ یہ میرا اور آپ کو سب سے پہلا پرنسپل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، اب وہ چاہے کسی بہت بڑے کے نام سے بھی آ رہی ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آ رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی یہ باتیں کر ہی نہیں سکتے، اتنے پیارے نبی جو اللہ کے حکم ہم کو بتانے آئے تھے اور اپنے آپ کو اتنا عاجز رکھتے تھے، ان کے نام سے کیا کیا باتیں میں اور آپ کرتے ہیں یہ تو قیامت کے دن ہی ہم سب کو پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غرور کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ہی سب کچھ صحیح ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے نا صرف اس بات پر، حالانکہ عمل میں بہت کمیاں ہیں مجھ میں بھی،
لیکن اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اتنے پیارے نبی پر ایسے جھوٹے ہم نام لگا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کلیئر پہلا ایمان آپ کو اس قرآن پر ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہٹ کر جو بھی بات ہوگی نا میں اس کو مان نہیں سکتی۔ اور اس کی جو نیکسٹ آیت ہے کہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے بچنے والے لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہے گا، جو بھی جہنم سے بچنا چاہے گا، اس کے لیے یہ قرآن ہے۔ تو بچنا کیسے چاہے گا؟ مطلب صرف پڑھ کے بچ سکتے ہیں عربی میں، ختمے کر لے، بہت ساری ختمے کر لیں تو میں بچ جاؤں گی، صرف یہی کام تھا ہمارا کہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر یہی کام ہوتا تو پچھلے دور میں صحابہ کرام کی اور جو سٹوریاں آتی ہیں، نبیوں کی جو محنتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اتنے زبردست لوگ تھے کہ اگر عربی میں بھی پڑھتے نا تو ان کو سمجھ بھی آتا، اور بڑے جو سجو کے ساتھ مل کے وہ لوگ 5 دن میں قرآن ختم کر لیتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہم سے زیادہ پرہیزگار اور تھے نا سب کچھ، تو ان کا تو اور مانا جاتا۔ تو کیوں ان کو کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی محنتیں کرنے کی کہ صحابہ کرام بول اٹھے کہ اب کب آئے گی مدد اللہ کی، متی نصر اللہ؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ یہ ہماری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں کہہ دیتے تھے کہ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ ان کے لیے کوئی واقعی بہت بڑی مشکل آ گئی ہوگی جب انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ نے فرمایا نصر اللہ قریب۔ تو یہ اپنے لیے کوئی فائٹ نہیں کر رہے تھے، یہ بات جب کر رہے تھے اور ان پر یہ اتنی مشکلیں آئیں تو یہ اپنی ذات کے لیے کوئی فائٹ نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے فائٹ کر رہے تھے، اور اس میں ان کو یہ مشکل آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ۔ تو اس لیے یہ کتاب سمجھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، پڑھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ نے بھی اس میں کچھ ایڈیشن کی تو آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ اب سوچیں، یہ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی، بڑے نبی سے کہی، تمام نبی بڑے اور بہت بلند مرتبے پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے نبی سے کہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے کہ اگر قرآن میں کچھ ایڈیشن کیا نا تو نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ سوچو کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمجھنا کہ ہم جس اللہ کو معبود مان رہے ہیں، جس کی غلامی میں آ رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے کیا اصول کو اس اللہ نے طے کیا ہے، اور کیا اصول ہم کو ماننے پڑیں گے اگر میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مسلمانوں ہوتے ہوئے ہی قیامت میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ تو ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ہم کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بچنے والوں کے لیے، بچہ عربی میں پڑھ کے نہیں جا سکتا، بچہ اس پر محنت کر کے بچا جا سکتا ہے، اس کی بات کو مان کر بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو معاشرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے تھے، جو اور نبی قائم کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو مان کر ہی قائم کیا جا سکتا تھا، اس کے اصولوں پر ہی قائم کیا جا سکتا تھا۔ آج مسلمانی ریاستیں جتنی بھی ہیں وہ کیوں اچھے طریقے سے قائم نہیں ہیں؟ کیوں ان کی کوئی عزتیں نہیں ہیں؟ کیوں دنیا میں وہ ذلیل ہے؟ کیوں ان کو کوئی مانتا نہیں ہے؟ کیوں ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے؟ کیونکہ میں اور آپ ان اصولوں سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اگر واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں، ہم قیامت کے دن مجرموں کی لسٹ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ہم جہنم کی آگ میں اللہ نہ کرے نہیں ڈالنا چاہتے، اپنے آپ کو بچنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب ہدایت بنے گی، اور ہدایت پانے کے لیے آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی کسی بھی آپ کو اگر کہیں سے بھی ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے نا، اس کو نصیحت لینی ہوتی ہے نا، تو آپ اپنی لینگویج میں اس کو سمجھتے ہیں، تبھی آپ اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں آتی، ہر اس شخص کے لیے جو بچنا چاہتا ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں نے اس کو سمجھ لیا اور اس کے اصولوں پر میں چل گئی نا، میں نے اپنی زندگی گزار لی نا، تو میں بچ جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ آگے اس کی موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں کہ ایکچولی ہدایت کے پرنسپلز کیا ہے، کہ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ یؤمنون، یقیمون، ینفقون،
یہ جتنے بھی یوقنون، یہ جو بھی صیغہ ہے نا گرامر میں جو یہ ٹینس یوز ہوا ہے نا، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو اس پر قائم رہتے ہیں. صحیح ہے. یہ عربی میں اگر آپ اس کو دیکھو نا تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو یہ چیز کرتا ہے نا، اس کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. اب دیکھیں بن دیکھے کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر تو بالغیب اللہ کی ذات ہے جس پر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں. بالغیب وہ چیزیں ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا، کیا پیچھے ہو چکا اور کیا آگے ہوگا زندگی میں، یہ سب بالغیب ہے. اور یہی چیز آپ کو اللہ پر توکل دلاتی ہے کہ ہم کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم کو اپنی زندگی پر اللہ کے اصولوں پر چلنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہی کریں گے، اور جو ہوگا میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتی ہوں. بالغیب جہنم اور جنت ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں اس کو دکھا دیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بالغیب ہیں یہ چیزیں. تو آپ دیکھو کہ بالغیب پر ایمان لانا ہے، تو اس پر جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ میں بالغیب کو کیسے سمجھتی ہوں، میں بالغیب کو ایسے سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان کی بنیاد ہے یہ بالغیب. جیسے پتہ ہے آپ کو ایتھسٹ کیوں بنتے ہیں؟ ایتھسٹ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ کی ذات، کہاں ہے؟ تو سب سائنسی اصولوں سے ہو رہا ہے. کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ ان کو یہ کتاب بتا دو نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ابھی ہم سے کچھ ٹائم پہلے وہ بحث کرنے کے لیے جب آئے نیچے فیال باجی سے، تو وہ اس کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے. تو بولا آپ کیسے بتاؤ گی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے؟ تو اس بات کو مان گئے کہ وہ تبع تابعین اور ان سب سے یہ کتاب آئی ہے. بھائی کیسے مان گئے؟ ان کو آپ نے دیکھا ہے، اس چیز کو مان رہے ہو. اور جو اللہ ہے اللہ کو نہیں مان رہے کہ اللہ بھی کوئی ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، وہ نہیں مان رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو یہاں سے ہی پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے بول رہے ہیں کہ آپ کو تو یہیں سے پتہ چل جائے گا نا کہ وہ تبع تابعین نے بھیجا، اس لیے آپ کو حدیثوں کو ماننا پڑے گا. تو حدیثیں مان رہے ہیں، یعنی آپ دیکھو دماغ، لیکن اللہ نہیں مان رہے. تو استغفر اللہ، یہ اتنے پاگل ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سوال کرتے ہیں، سوالوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ پر ایمان تو یہ کتاب دلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کائنات دلاتی ہے کہ آسمان اور زمین کہاں سے آ گئے بھائی. اور آج تک کوئی سائنس یہ کیوں نہیں نکلی کہ زلزلوں کو روک لے؟ اس پر یہ اپنی سائنسی توجیہات پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی سائنسی توجیہات میں اتنی لیکیج ہوتی ہے کہ آپ کو بھی حیرانی ہوگی. میں ایک عام انسان ہوں نا جس کو اتنی نالج بھی نہیں ہے سائنس کی، تو وہ بھی کہے گی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار بچوں جیسی. تو آپ دیکھو کہ کسی کو نہیں پتا کہ زلزلہ کیسے روکیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو آفات آ جاتی ہیں اس کو کیسے روکیں. یہ کووڈ کے دنوں میں یہ سب پاگل ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور بعد میں انہوں نے اس کی ایک نکالا، اس کا جو کیا بولنا چاہیے، اس کا انجیکشن، جس کو کچھ نام دیکھیں ابھی میں لٹرلی بھول رہی ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں. تو آپ دیکھو کہ وہ انہوں نے بعد میں نکالا، وہ ٹھیک ہے سائنس نے اس کا علاج نکالا، لیکن کووڈ کو اس وقت جب اتنے لوگ مر رہے تھے نا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے کہ یہ کیا ہے، ڈھونڈتے رہ گئے کہ کہاں سے آیا کیا ہوا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ آسمان اور زمین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا. کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہو تو لڑکی نہیں کر سکتا، لڑکی ہو تو لڑکا نہیں کر سکتا. یہ بس ایک وہ چیزیں ہیں جو ہم کو بالغیب پر ایمان لاتی ہیں. اللہ کی ذات پڑھ کے کوئی قدرت ہے، جیسے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں، جب ان کے پاس ٹاپ کا علم تھا نا جادو کا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارے پاس تو سارا علم ہے، اور یہ جو موسیٰ نے پھینکا ہے نا یہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی اللہ کے ہی کرامات ہے، یہ تو کوئی قدرت ہے، کوئی شان ہے جس کی یہ کراماتیں ہیں، ورنہ تو یہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے فوراً سجدہ ریز ہو گئے. تو میں اور آپ بھی جب چند چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بالغیب پر ایمان ہوتا ہے. اور سب سے دیکھیں تقاضا کیا ہوا کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، اللہ پہ شک نہیں کرنا. اور یہ کتاب ان کے لیے جو واقعی سدھرنا چاہتے ہیں اور جن کو یقین ہے کہ ان کو قیامت میں اللہ کو جا کے جواب دینا ہے.
پھر اب پوائنٹ آتا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ۔ اب دیکھیں صلاح نماز بھی ہے، لیکن صلاح کا جو بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے نا، وہ ہے اس کتاب میں اللہ نے جو اصول دیے ہم کو زندگی گزارنے کے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا کہ قائم کرو، قائم کیا کرو، یہ جو اللہ نے ہم کو بنیادی اصول قرآن میں بتا دیے نا کہ ایسے زندگی گزارنی، یہ اصول ہوں گے، اس کا یہ حق ہوگا، اس کا وہ حق ہوگا، اتنا پیسہ نکالنا ہوگا، اللہ حق کے لیے لڑنا ہوگا، اللہ کی کتاب پر چلنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، حج کرنا ہوگا، عمرے کرنے ہوں گے، یہ اصول ہوں گے بنیادی، کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہوگا، حرام کا پیسہ نہیں کمانا ہوگا۔ یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتا دی۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، اس کو صلاح نظام، اللہ نے ہم کو ایک نظام دے دیا ہے کہ اسلامک ریاست ایسے چلے گی، مسلمان انسان ان اصولوں کے بنیاد پر انسان کہلائے گا، ورنہ تو وہ جانور سے بھی بدتر ہوگا۔ جبھی تو آج ہم جانور سے بھی بدتر والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک نظام پر چلنا، ان کا ایک گول ہے، ایک مشن ہے، وہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کو لوگوں تک یہ پہنچانا ہے، ایک کام کرنا ہے، ایک کام کے لیے انسان آتا ہے، کوئی مقصد ہے انسان کے بنانے کا، تو اس اصول پر، اس نظام پر جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یقیمون میں بھی آپ کو کہا نا کہ چلو زندگی میں کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دوبارہ سے جلدی سے معافی مانگ لی، پھر ان اصولوں پر آ گیا کہ میں نے بہت غلطی کر لی تھی، مجھ سے یہ میں نے بے حیا چیز دیکھ لی، میں نے کسی کا حق مار لیا تھا، میں اس کو واپس کر دیتا ہوں، میں نے کچھ پیسہ کھا لیا تھا وہ دے دیتا ہوں، میں نے غیبت کر لی تھی، میں نے زیادتی کر لی تھی، میں نے یہ کر لیا تھا، میں نے بزدلی شو کی تھی، میں حق کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، لیکن فوراً معافی مانگ کے صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ جو اس نظام پر ہمیشہ قائم رہے گا، وہ مما، اور اس سے جو رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتا رہتا ہے ہمیشہ صلاح کے ساتھ خرچ کرنے کی بات آئی ہے۔ حالانکہ صلاح میں نظام میں ہی خرچ کرنے کی بات بھی آتی ہے، نظام میں ہی نماز پڑھنا بھی آتا ہے 5 وقت کا، وہ قرآن سے آپ کو مل جاتا ہے، نظام میں ہی خرچ کرنے کی بات بھی آتی ہے، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صلاح کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا اب جیسے بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں بے حیائی بھی آ جاتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے بے حیائی کو بھی فوکس کیا، یعنی یہ اتنی فوکسڈ والی چیز ہے۔ صلاح آ جاتی ہے نا نظام میں، پھر بھی اللہ نے کہا کہ مقررہ اوقات پہ اس کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ یہ بڑی فوکس والی چیز ہے، ان کی اتنی اہمیت ہے، اس نظام میں بھی ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، بے حیائی نہ کرنے کی اہمیت، نماز پڑھنے کی اہمیت، خرچ کرنے کی اہمیت، تو صلاح کے ساتھ ہمیشہ خرچ کرنے کی اہمیت آتی ہے۔ خرچ کرنے کی اہمیت اس لیے کہ جب تک آپ اپنا پیسہ نہیں لگاؤ گے معاشرے میں، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی معاشرے کو ایک نظام میں چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، وہاں کے لوگوں کو آپ کو ساتھ دینا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی بنیادی چیزیں ان کو دینی ہے، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ان کو تعلیمی یافتہ بنانا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے۔ اسی پیسے سے آپ کا اسلحہ آتا ہے، اسی پیسے سے آپ اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہو، اسی اسلحے سے آپ اپنی ایک پوری سائنٹسٹ ٹیم تیار کرتے ہو۔ ہمارے یہاں تو اس کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی دی، لوہا دیا، تو انہوں نے کیا کیا اس سے بنا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنا دماغ چلایا اور کیسا ایک نظام قائم کر دیا، ریاست قائم کر دی۔ ہم تو بس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب سعودیہ ہے تو آئل ہے، تو آئل سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، آئل سے بس عیاشیاں کرتا ہے اور تو کچھ کرتا نہیں۔ اب نہ ان کے بندے پڑھے لکھے ہیں، اب شاید انہوں نے جا کے کچھ زور دیا ہے۔ آج اس کے پاس اتنا آئل ہے کہ دنیا کی سپر پاور بن سکتا تھا، لیکن ہم کو فرصت ہی نہیں۔ ہم کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ بس ہم کو بچا لیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم کامیابی ہوں گے، ہمارے پاس حرم ہے، ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج امریکہ کے آگے بچھا ہوا ہے، اب اس میں تھوڑی عقل آئی ہے تو کچھ شاید کر رہا ہو، لیکن کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے ہم کو بچا لیں گے، یہ ہو، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی مسلمانی ریاست کو آپ دیکھ لیں گے، کوئی آج تک آگے بڑھا؟ ہمارے ملک کی حالت دیکھ لیں،
کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں، بلکہ کریکٹر تو اتنا گر گیا ہے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں پچھلے دنوں میں کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہو کے یہ ہو گیا، یہ بچی ان کے گھر میں تھی، مارنے سے دل نہیں دہل جاتا، یہ حالت کرنے سے کہ سر پہ اتنا مارا ہے، کیلیں ٹوکی، کیا کیا ہے، مطلب کیسا مسلمان ہے، اور شرم نہیں آتی. ہم تو شیطان سے بھی گئے گزرے لوگ ہو گئے، اخلاقیات کی اتنی نچلی سطح پر اب پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر پھر بھی میں اور آپ آواز نہ اٹھائیں اتنے گندے معاشرے پر، تو آپ سوچ لو کہ ہمارا کیا انجام ہوگا. تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے. یہاں بندہ انڈیویجولی تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن ریاست میں تو اتنے کھاؤ بیٹھے ہیں ہمارے، جو ہمارا سارا پیسہ ہضم کر کے اپنے لیے کیا کیا بنا رہے ہیں کہ وہ تو غریبوں کی مدد کر ہی نہیں سکتے نا، ورنہ تو ریاست کا یہ کام ہوتا ہے. میں اور آپ لاکھ انڈیویجول کام کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ریاست کام کرتی ہے نا، کیونکہ ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کون غریب کون امیر، کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے ابھی وہ جو انشورنس پالیسی ملی تھی سب کو خیبر پختونخوا میں، تو وہ وہاں کی گورنمنٹ نے کی تھی نا، تو ان کے پاس سب کا ایک لسٹ ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کون سے لوگ غریب ہیں کیا ہے. تو پوروں کو انہوں نے وہ انشورنس پالیسی دی غریبوں کو. اور آپ یقین کرو وہاں کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے نا، وہ کہہ رہے تھے ہمارا اتنا فائدہ ہوتا تھا اس چیز سے. تو ایسے ریاست کام کر سکتی ہے. تو اللہ نے کہا دیکھیں کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے جس کے پاس پیسہ ہونا، اس کو پیسہ خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اب دیکھیں اس میں بھی کلیئر بات ہو گئی کہ وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں اس سے جو وہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن. تو یہ بھی بتا دیا کہ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمان یہ لانا ہے، ایمان لانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ کی کتابیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو ملی ہے. وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے بھی، یعنی جو پہلے کی بھی 3 کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کتابیں آئی ہیں. یعنی اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ایک ہی کتابیں تھیں. ان کے سب کے اصول جو میں بار بار آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں نا کہ اصول، ان سب کے اصول ایک ہی تھے. اور آپ یقین کرو کہ آپ بھی شاید جس سے بھی بات کرتے ہوگے، کوئی کرسچنوں سے میری زیادہ بات ہوتی ہے، تو ان کے اصول کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ جو ہم نے بھی ہیر پھیر کی نا تھوڑی اپنی کتاب میں تو ہم نہیں کر سکے تو ہم دوسری بک لے آئے. تو جو ہم نے ہیر پھیر کی نا، اسی طرح انہوں نے بھی ہیر پھیر کر کے کچھ لائے ہیں، لیکن باقی ان کو وہی چیزیں ہیں ان کے یہاں ہیں. جیسے وہ مجھے بولی کہ سیکس شادی سے پہلے ہمارے میں الاؤ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ کے تو اتنے فورن میں سب لیو ان رہتے ہیں. بولا یہ سب ایک الگ دین ہے، ہمارے اصول میں نہیں ہے. شراب پینا حرام ہے. بولا ہمارا ڈھیلے کپڑے پہننے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو. اتنا پیسہ ہم لوگ نکالتے ہیں زکوٰۃ یا جو بھی یہ لوگ بولتے ہیں پیسہ ان کو کرنا ہوتا ہے خرچ. آدھی رات میں ان کے لیے بھی زیادہ افضل ہے چرچ میں جانا. یعنی میں دیکھتی ہوں نا بہت ملتے جلتے ہیں. اور ان کے یہاں بھی 2 گروپس، بہت سارے گروپس ہیں، لیکن کچھ گروپ میں یہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ ان کے فادر کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے ان کو لے کر چلتے ہیں. کچھ فادرز کو لے کے چلتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں، مطلب اپنے کتاب کو، جو ان کی کتاب ہے. تو اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ہر کتاب پر یہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی ہی طرف سے کتاب تھی، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان لانے کا دوسرا میں آپ کو معنی کیا بتاؤں گی، عمل. ایمان صرف یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میں اس بک پر ایمان لاتی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہو میری جوانی تک کہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا ہے کیا. میں پڑھوں ہی نہیں کہ میں ایمان کس پہ لا رہی ہوں، کس بیس پر میرا ایمان بن رہا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور دیکھیں آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. آج ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں نا زندگی میں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان بہت ہی کمزور ایمان ہے.
اس لیے کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حاقہ میں بتایا کہ وہ بندہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا کہ یہ لو پڑھا میرا اعمال نامہ، یعنی اللہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلا تھا۔ اور پھر اللہ نے کس کا اسٹیٹمنٹ ہم کو بتایا کہ اس کا رزلٹ کیوں اچھا نکلا تھا، کہ اس نے کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی اس کو آخرت کا اتنا یقین تھا کہ میں تو ملنے والا ہوں۔ پوری زندگی اس نے یہ بولا کہ میں تو ملنے والا ہوں، اس نے یہ سوچا، اس نے اپنا یہ یقین بنا کے رکھا۔ جیسے میں بھی اگر یقین بنا لوں کہ نہیں نہیں یار میں آخرت میں کیا جواب دوں گی تو مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے، میں ڈروں گی یار آج میں مر گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں نے جھوٹ بول لیا تھا، یعنی میرا اتنا سوار ہوگا نا جب آخرت۔ اللہ نے اس کا اسٹیٹمنٹ ہم کو قرآن میں دیا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے جو اللہ نے ہم کو بتایا کہ آخرت کا یقین ایسے ہوتا ہے کہ انسان پل پل ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ یار میں صحیح کیا، میں نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا، اور بالکل ہی خالص نیت سے اس کے عمل سے ثابت ہو رہا ہو کہ یہ آخرت پر بہت یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گی۔ اب دیکھو نا کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے انسان کتنا اچھا ہے نا، اس کو کتنا فکر ہو رہی کہ ہاں یہ اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ فکر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کو کہتے ہیں آخرت کا یقین۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو ہم کو سارے پوائنٹس بتائے یہاں پر، اس کے بعد جو آخری آیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو مفلحون کا بھی ترجمہ جو عربک میں ہے وہ بتاؤں گی کہ کامیاب کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتی ہے وہ کامیابی، اور مفلحون کا کیا ترجمہ ہے ایکچولی اس پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔